شہربین ٹائمز کے لائیو بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں شیخ امتیاز۔ ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے سرگرم جنگجوؤں کو ہتھیار چھوڑ کر تشدد کا راستہ ترک کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ فائرنگ یا دھماکوں کے جواب میں جنگجوؤں کو پھول اور گلدستے نہیں ملیں گے۔ انہوں نے جنگجو مخالف کارروائیوں کو آپریشن آل آؤٹ کا نام دیے جانے کو سیاسی لیڈروں کی تشریح سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کے لیے وعدے کرنا، بیان بازی کرنا مین اسٹریم لیڈروں کی سیاسی مجبوری ہوتی ہے۔ ریاست میں رواں برس منعقد ہونے والے اسمبلی و پارلیمانی انتخابات پر گرما گرم بحث کے بیچ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اور بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ نے ایک ملک یکساں انتخابات کے فارمولے کی تجویز پیش کی ہے۔ تاہم تینوں لیڈران کا ماننا ہے کہ انتخابات کو ایک ساتھ منعقد کرانے کے حوالے سے حتمی رائے الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی لینے کا مجاز ہے۔ ادھر معلوم ہوا ہے کہ ریاست میں منعقد ہونے والے انتخابات سے متعلق بی جے پی کی اعلیٰ قیادت 20 جنوری کو سرمائی دارالحکومت جموں میں ایک اہم نشست منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں اسمبلی و پارلیمانی انتخابات سے متعلق حتمی لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ بھارتی فوجیوں کو سنیپر سے نشانہ بنانے کی پاکستان کی کارروائیوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کی اس حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے پاکستان بھارت کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، تاہم ہماری فوج بھرپور جواب دینے کی اہل ہے۔ زینت الاسلام کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی غرض سے گاندربل سے شوپیاں جانے والا نوجوان شوپیاں میں فورسز کی مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا، جس کی حالت اسپتال میں نازک بتائی جا رہی ہے۔ نوجوان کی حالت نازک کی خبر پھیلتے ہی ناگبل گاندربل میں کشیدگی کا ماحول پھیل گیا ہے اور نوجوانوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کیے، جس کے بعد ناگہ میں ہڑتال ہوئی اور تمام دکانات بند رہے۔ نیشنل کانفرنس کی مضبوطی میں ہی جموں و کشمیر کی خصوصی پوزیشن، وحدت، انفرادیت، اجتماعیت اور مذہبی ہم آہنگی محفوظ ہے، اور یہ بات وقت پر ثابت ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے بغیر یہاں جو کوئی بھی حکومت قائم ہوئی، اس نے ریاست کے مفادات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائی سبو کمپلیکس میں سوپور، بارہمولہ، بیج بہاڑا، بانڈی پورہ، حضرت بل، سونوار، اننت ناگ، ترال، پلوامہ، بڑگام، پٹن، بارہمولہ اور ہندوارہ سے آئے ہوئے عوامی وفود، پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور صوبائی صدر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے سامنے سابق ڈی آئی جی پولیس مشتاق صادق اور مشہور معروف گلوکار وحید جیلانی کے علاوہ کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ جموں کشمیر پولیس نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں ناکہ چیکنگ کے دوران ایک جنگجو کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کشمیر پولیس اور فوج کی 13 آرآر سے وابستہ اہلکاروں نے سوموار کو شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران جنگجو کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدہ جنگجو کی شناخت سرفراز احمد شیر ولد محمد شیر ساکن کوئل مقام بانڈی پورہ کے بطور ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 10 ایجنسیوں کو کمپیوٹر میں جاسوسی کرنے اور ان پر نظر رکھنے کے معاملے پر مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز سے 6 ہفتے کے اندر نوٹس کا جواب دینے کو کہا ہے۔ مرکزی اسکیم کے تحت بھرتی ہوئے نیشنل ہیلتھ مشن کے ملازمین نے ریاستی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عارضی ملازمین کو مستقل کرنے اور تنخواہوں سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت عملانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر شمالی قصبہ سوپور میں دوران شب نقب زنوں نے ایک دکان کو لوٹ کر یہاں سے لاکھوں روپے کی مالیت کا حوضری سامان اور دیگر قیمتی چیزیں اڑا لی۔ متاثرہ تاجر کی درخواست پر پولیس نے معاملہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ حریت کانفرنس این کے چیئرمین اور متحدہ مجلس علماء کے امیر میر وائز محمد عمر فاروق نے جموں و کشمیر میں ملت وحدیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول کو قائم رکھنے اور مسلمانوں کے سبھی فرقوں کے درمیان کلمہ وحدت کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کو وقت اور حالات کا ناگزیر تقاضا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں جبکہ یہ قوم اپنے سیاسی مستقبل کے تئیں کے حوالے سے جاری جدوجہد میں ایک انتہائی نازک موڈ میں
گزر رہی ہے۔ ایسے میں ریاست میں صدیوں سے قائم ملی بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول کو بگاڑنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کئی دن تک موسم کی خرابی اور گزشتہ رات کا درجہ حرارت -6.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہونے کے بعد سوموار کو کھل کر دھوپ نکلی اور ہر طرف موسم بہار جیسے نظارے دیکھنے کو ملے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں تک موسم خوشگوار رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ مہینوں سے زیر التوا ڈرائیوروں اور فائر مین کی لسٹ نکالی جائے، منتظر امیدواروں کا پریس کالونی میں احتجاج، گورنر سے مداخلت کی اپیل کی۔ آپ کو یاد دلائے، آج کے اس پروگرام کو آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمارے ساتھ ایم یاسر ٹور اینڈ ٹریولز نے اشتراک کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ ہوائی اڑان کی ٹکٹیں کم قیمت پر دستیاب رکھتے ہیں۔ ٹکٹ بک کرنے کے لیے آپ ان کے فون نمبر 9797966878 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، شب بخیر۔